کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچی کو انجینئر یا ڈاکٹر بنائے یا پی ایچ ڈی کروائے, کیونکہ باپ کا اس بیٹی سے براہ راست مفاد نہیں ہے. ڈاکٹر بنے گی, فائدہ سسرال اٹھائے گا. کیوں باپوں پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالتے ہو, کیوں عذاب کیوں بنا رہے ہو بیٹی کی پیدائش کو؟ کہ تم ہندو ہو کے کیوں نہیں مر جاتے؟ مجھے غصہ آتا ہے پھر ایسی باتوں پہ. جاؤ نا ہندوؤں میں جا کے, انڈیا میں ہندوؤں کے علاقے میں جا کے رہو, بتوں کی عبادت کرو, کیوں قرآن سنتے ہو بیٹھ کے؟ پھر اگر ہم مسلمان ہیں, ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا, تو اللہ ہی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ باپ پر بیٹی کی ذمہ داری صرف بلوغت تک ہے. بلوغت کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ہے, کیونکہ بیٹی کا سارا مفاد سسرال سے وابستہ ہوتا ہے اور سسرال کا سارا مفاد اس بیٹی سے وابستہ ہوتا ہے. کیسے کیسے بے شرم لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. باپ شادی نہیں کر رہا, بیٹی رشتہ آ رہا ہے, وہ نکاح نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ بچی ابھی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ میڈیکل کالج میں پڑھنے کی فیسیں آپ بھر رہے ہو, بچی کو رخصت کر دو, سسرال کے ذمہ ڈال دو کہ ہماری بچی کے MBBS کے 2 سال رہ گئے, کیونکہ فائدہ تمہیں کو ہوگا, یہ 2 سال تم کراؤ گے, ہم نہیں کرائیں گے. سسرال اتنا بے غیرت اور بے شرم ہوتا ہے, ابھی گالیاں دینے پر میرے دل چاہ رہا ہے خادم حسین کو بلاؤں گا میں اسپیشل اس کام کے لیے. اتنے بے شرم ہے نا یہ داماد آج کا, اس زمانے کا, جو داماد اور بے غیرت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. سارے بے شرم بے غیرت پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیوں پیدا ہو گئے ہیں. شرم نہیں آتی کہ تم کسی کی باپ پر ذمہ داری ڈال رہے ہو کہ تمہاری بیوی کو وہ پڑھائے, فائدہ تم اٹھاؤ گے تو تم خرچ کرنے کے لیے کیوں آمادہ نہیں ہوتے؟ تم بولو رخصت کرو, ہم اس کو باقی تو 2 سال MBBS کے وہ میں مکمل کراؤں گا, میری بیوی ہے. لیکن نہ ساس اس کے لیے تیار ہوگی اور نہ سسر. تو اس کا عذاب یہ آتا ہے کہ جب دوسرے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں, تو اللہ تمہاری اولاد کو عذاب بنا دیتا ہے تمہارے لیے کہ بھگتو. خود دوسرے پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اللہ تمہارے خرچے تمہاری بیٹیوں پہ کراتا ہے پھر, اور پھر ان سے نکاح کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو اللہ کے بندو اس کلچر کو تبدیل کرو. دیکھو صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا نکاح کرایا صحابیہ سے. کس بات پر؟ کہ تمہیں جتنا قرآن یاد ہے تم اس کو بھی سکھا دینا. ان صحابیہ نہیں تھوڑی کہا ایکچولی ابھی تو میں حفظ کر لوں گی, حافظہ عالم بن سکتی ہوں, شادی کے بعد تو اتنے مسائل ہیں, کہاں پڑھا جاتا ہے, کہاں, وہ تو بھائی پہلے ہی پڑھ لو. نہ بھائی, یہ پڑھا دیں گے تمہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنا مسلط نہیں کرنا چاہیے, سب کچھ ہو جاتا ہے نکاح کے بعد بھی. میں نے جو تعلیم حقیقت میں حاصل کی ہے نا, پڑھائی, وہ شادی کے بعد کی ہے. شادی سے پہلے تو ہم بھی, وہ ایک گٹر کا ڈھکن تھا ہمارے محلے میں, وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے, سارے ہمارے چھڑے چھاٹ اپنے غم آ کے شیئر کرتے تھے وہاں بیٹھ کے. صحیح ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, 10 بچے ہوں 12 بچے ہوں, کچھ بھی نہیں. ان چیزوں کو ہم نے مسلط کر لیا ہے. بالکل ویسے ہی لائف ہوتی ہے, اور اچھی لائف ہو جاتی ہے, سارے اور اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی. اور اگر اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے دور بھگاؤ گے تو اللہ آپ کو غلط چیزوں میں ڈال دے گا. تو اس لیے دوسروں کی بیٹیوں سے شادی کرو اور پھر اپنے خرچے پہ ان کو PhD کراؤ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. کیا کرو اپنے خرچے پہ؟ یہ نہیں کہا کرو ہمیں ڈاکٹر چاہیے, نہ ہم ایسے بے شرم نہیں ہے کہ کسی کے باپ کی کمائی ہم کھائیں, ہم ڈاکٹر بنائیں گے. بہت مشکل ہے یار. میں شکر کرے میں بھی تھوڑا سا اپنے آپ پر میں نے قابو کیا ہے, ورنہ یہ ٹاپک جب آتا ہے نا تو جو لوگوں کے حالات نظر آ رہے ہیں, ایک چیز اللہ سے مانگنی چاہیے, اے اللہ بے غیرت بننے سے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھا لے. غیرت نہیں ہے, خدا کی قسم دلائل کے انبار لگا دو, باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر غیرت نہیں ہے نا تو جو مرضی کر لو. پھر وہ ایک انگریز عورت آئی تھی نا ہمارے یہاں, میں نے بتایا تھا فرانس سے, مثال تو بےہودہ ہے لیکن وہ بار بار اس کہہ رہی تھی اسلام میں یہ یعنی بدفعلی مردوں سے حرام کیوں ہے, یعنی اگر کوئی عورت سے نکاح کرنا چاہتی ہے, مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو حرام کیوں ہے. اس کو میں نے سمجھایا, درس طریقے سے سمجھایا, اس کے سمجھ میں نہیں آیا. پھر مجھے خیال اس کو میں بتاؤں, غیرت جب ختم ہو جائے نا تو پھر چیزیں سمجھ میں, بولو بھائی, نہیں آتی. یہ گندا عمل ہے. آپ بھنگی کو سمجھاؤ کہ یہ گٹر ہے, بدبودار ہے, وہ کہے گا میں تو ڈبکیاں لگاتا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. وہ بھائی اس میں وہ چیز ہی حصی ختم ہو گئی ہے صفائی ستھرائی کی. اب آپ بھنگی کو بولو گوں گوبر, وہ کہے گا اتنی میٹھی میٹھی باتیں میرے سامنے نہیں کیا کرو, وہ یہی کہے گا نا.
کسی عام آدمی کے سامنے کرو گے بار بار کیا گوبر گوں کیا منہ سے کوئی اچھی چیز کا نام لو. بھنگی کے سامنے جتنا گوبر کرو گے وہ خوش ہوگا, کہیں کسی کا گٹر تو نہیں بند ہے, مجھے لے جاؤ یار مجھے پیسے ملیں گے. تو حقیقت ہے کہ جب اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. تو بچی بالغ ہوتے ہی اس کی شادی ہونی چاہیے, اور آگے ساری تعلیم وہ کہاں جا کے حاصل کرے گی؟ سسرا. اور پریگنینسی یہ تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے. آپ یورپ امریکہ میں وہاں کی خواتین سے پوچھو, پریگنینسی کے دوران یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں, پڑھتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. یہ ہم نے ہوا بنا لیا ہے, ان کے ہاں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے, اور ہمیں جو ہے نا پتہ نہیں کس لائن پہ لگا دیا. تو خیر, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان بچیوں کے گھر گئے تو باپ نے کیا کہا؟ انی اریدو. جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی, یعنی نیک آدمی ہے اور شریف ہے اور صحت مند بھی ہے, تو انہوں نے فوراً اندازہ ہوا کہ داماد میں بھی تو یہی دو چیزیں دیکھنی چاہیے. بھائی وہ بھی تو تلاش میں ہوں گے نا, میری بیٹیاں جوان ہو گئی, کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو میں فوراً شادی کروں گا. تو ان کو خیال ہوا آ گیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی سوچ دیکھو اور ان کی سوچ دیکھو. اللہ ان کے واقعے کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ ایک ایک پہلو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, نمایاں کیا جا رہا ہے, تاکہ ہمیں اس سے سبق ملے کہ بھائی دو ہی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں داماد میں بنیادی, بندہ شریف ہو اور صحت مند ہو. صحت مند اس لیے کہ جو گھر کا کمزور ہوگا تو گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکے گا نا. بھائی مرد تو ذمہ دار ہوتا ہے نا, اس نے کمانا ہے, بچوں کو کھلانا ہے, تو یہ صحت اس کے لیے صحیح ہونی چاہیے, اور شریف بھی ہو. پیسہ نہیں دیکھا, کیوں؟ اس لیے کہ صحت مند ہے تو کما لے گا. کمانے کی طاقت دیکھی جاتی ہے, کتنی کما رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں ان المال غاد ورائہ, کما رہا ہے تو یہ ختم بھی ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو کما بھی سکتا ہے. کروڑ پتی لوگ 2 منٹ میں دیوالیہ ہو جاتا ہے ان کا. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جس میں کمانے کی طاقت ہے, چاہے وہ ایک دھیلا بھی نہیں کما رہا, وہ بھی مالدار لڑکی کا کفو اور ہم پلہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کمانے کی طاقت ہونی چاہیے. تو باقی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آج تمہیں اتنا کھلا رہا ہوں کہ تم اپنا پیٹ بھر سکتے ہو, جب نکاح کرو گے تو اتنی صلاحیت دے دوں گا کہ تم بیوی بچوں کو بھی کھلا سکو گے. اس میں اللہ پہ توکل کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ دو ہی کوالٹی کس میں ہونی چاہیے؟ داماد میں. تو بیٹیاں میری جوان ہیں تو کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کروں. لیکن ان کو یہ تھا کہ ابھی نکاح کیا اور موسیٰ علیہ السلام بیگم لے کے چلے گئے, تو بھائی میں اپنے گھر کا بھی, تو میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے جو گھر میں میری خدمت کرے, تو یہی مہر رکھ لو کہ میرے بکریاں چلاؤ 10 سال, 8 سال تو لازمی ہے, 2 غریبی, 2 اپنی طرف سے چرانا چاہو تو میری بکریوں کا ان کا کاروبار تھا, بکریاں چرا لو 8 سال, یہی مہر ہے, اور میری بیٹی کس کی ہو گئی؟ تمہاری ہو گئی. قال انی اریدو, بیٹی نے تو کہا کہ ابا اس کو مزدور رکھ لیں. انہوں نے سوچا کہ کیوں مزدور رکھوں, اس کو میں کیا بناؤں گا؟ داماد بناؤں گا. انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج, میں ارادہ کرتا ہوں, چاہتا ہوں کہ ان 2 میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں, اس شرط پہ کہ تم 8 سال میری بکریاں چراؤ گے. فإن اتممت 10, پورے 10 کر دو, فمن عندک, تو یہ تمہاری طرف سے. حضرت موسیٰ نے فرمایا قال ذلک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہو گیا؟ ایگریمنٹ, قبول ہے. ہم ہوتے, اب میں یہ اس کو کمپیئر کریں, لڑکی کے ابا کہتے کہ میں استخارہ نکلوانے جا رہا ہوں آپ کے بارے میں, پہلے تو ہم کرتے ہی نہیں, بولتے شادی کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, اتنی ٹینشن, اتنا عذاب, ابھی تو میں اپنی بچی کو پڑھاؤں گا, ایکچولی ابھی تو جوان ہوئی ہیں, ابھی تو پڑھاؤں گا میں ان کو یہ بناؤں گا, پھر وہ بناؤں گا, پھر الیکشن میں کھڑا کروں گا ان کو میں, اور جو ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے. خام خواہ کی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں, اور پھر ڈپریشن کے مریض خود بنتے ہیں. ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور ایک آزمائش وہ ہے جو آپ نے خود اپنے اوپر مسلط کر لی. پھر اگر ان کے دل میں خیال بھی آتا تو کہتے ہیں میں خود کیوں پیشکش کروں, میری تو عزت کے خلاف ہو جائے گا, اپنی بیٹی خود کسی پہ پیش کر دی, یہ تو ہماری پرمپرا ہے ہی نہیں,
ہمارے ہاں تو رشتے خود آتے ہیں, ہمارے جوتے پکڑتے ہیں, پاؤں گھستے ہیں, پھر جا کے ہم دیتے ہیں. خود سے ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی سے شادی کر لو, یہ نہیں ہوتا, غیرت کے خلاف ہے. ایسے لوگ ہیں غیرت کے چکر میں بیٹیوں کو 50-50 سال کا کر دیا اور خود سے پیشکش کسی سے نہیں کر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو خود پیش کیا حضرت ابو بکر پہ کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے بولو بھائی نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے انکار کیا تو حضرت عثمان پہ پیش کیا, پھر نبی نے خود رشتہ بھیج دیا. کتنے آرام سے پیشکش بھی ہوتی تھی اور نکاح کے پیغام رد بھی ہوتا تھا, قبول بھی ہوتا تھا. کوئی استخارے نہیں نکلتے تھے لمبے چوڑے, کوئی نیلے پیلے پتھروں کو نہیں دیکھا جاتا تھا. وہ جو چڑیل جیسے بیٹھے ہوتے نا انگوٹھے پہن کے مستنڈے, ان سے جا کے کہ یہ کون سا ستارہ میچ کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بھائی بندہ طاقتور بھی ہے اور شریف بھی ہے, بس اور کیا چاہیے. جو اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے تو میری بیٹی کے حقوق بھی ادا کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے ڈرے گا تو سارے کام کرے گا. پھر وہ تو فوراً پیشکش کر دی. یہ نہیں کہ ابھی منگنی کریں گے, منگنی کا اسلام میں کوئی تصور, بولو بھائی, منگنی کا لفظ عربی لغت میں ہے ہی نہیں. اتنی فصیح زبان ہے پھر بھی ہے ہی نہیں. ارادہ کر لیا کہ بس میرا پروگرام ہے, میں نے ارادہ کر لیا, آپ کا کیا ارادہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا میں استخارہ کروں گا اور میں تو ابھی سیٹل تو ہو جاؤں, ابھی تو میں ایک نئے ملک میں آیا ہوں, ابھی مجھے سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا. لوگ جاتے ہیں نا امریکہ, کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم سیٹل ہوں گے, پھر ہم اپنا ایک بزنس ہوگا, پھر ہماری 6 تاریخ روڈ پہ دکانیں ہوں گی, اس کے بعد